احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے، لیکن کچھ بدبخت اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے، شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے، شرابی نہیں بخشے جاتے، زنا کے عادی نہیں بخشے جاتے، والدین کے نافرمان، والدین کے گستاخ نہیں بخشے جاتے۔ میرے بھائیوں، آج ہی توبہ کر لو، آج ہی سچی توبہ کر لو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ آج توبہ کر لو گے، اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا اپنی رحیمی کریمی کے صدقے۔ آج کی یہ رات بڑی بابرکت ہے، شب برات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے حساب گناہگاروں کو بخشتا ہے۔ دنیا میں زیادہ دن ہمیں جینا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال جینا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور جانا ہی ہے، اس کے بعد قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ تو ابھی آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ مبارک رات ہے، اس رات میں آپ توبہ کر لیں گے، اللہ آپ کو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اور شب برات میں کچھ عمل ہیں وہ کریں تو ان سے آپ کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ مان لیجئے آج ابھی 14 شعبان ہے، اور جب شب آئے گی یہ مغرب کے بعد یہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی، 15 شعبان آ جائے گی، یعنی شب برات آ جائے گی۔ تو مغرب کے بعد سب سے پہلا جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بیری کے 7 پتے لینا ہے، اور ان 7 پتوں کو پیسنا ہے سل وغیرہ پہ یا کسی چیز سے مکسر سے پیسنا ہے، پیس کے اور اس کو کسی برتن میں آپ کو ڈال دینا ہے۔ برتن میں ڈالیں گے، کسی گلاس میں، جگ میں، کسی بھی برتن میں، اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، دم کر دیں گے اور 3 گھونٹ پی لیں گے، اور جو باقی بچے گا اس کو کسی ٹب میں، کسی بالٹی میں ڈال دیں گے جس سے آپ غسل کرتے ہیں، اور اس میں ڈال کے پھر آپ نہا لیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ 1 سال تک انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا آپ پر۔ یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اکثر حضور مفتی اعظمین اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے بہت سے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے کہ 7 بیری کے پتوں کو ایک برتن میں تھوڑا سا ابالنا ہے، ان کو کھولانا ہے، پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے، اور وہی پانی کسی ٹب میں، کسی بالٹی میں ڈالنا ہے، اور اس سے پھر غسل کر دینا ہے، نہا لینا ہے۔ ہاں، یہ 1 سال تک آپ انشاءاللہ جادو جنات ٹونا ٹٹکا سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جادو جنات ٹونا ٹٹکا سے، تو یہ عمل ضرور کریں۔ پھر یہاں سے شروعات ہوئی۔ اب کیا ہے، اور ضروری یہ ہے کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں اور 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں، بہتر ہے۔ پھر کیا کریں آپ، نماز عشاء کا وقت ہو، نماز عشاء ادا کریں، اس کے بعد آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ ویسے تو پوری زندگی اللہ کو راضی کریں، پوری زندگی ہی عبادت کریں، نمازیں ادا کریں، لیکن کچھ بابرکت دن ہوا کرتے ہیں، بابرکت راتیں ہوا کرتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ بے حساب اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی کے صدقے سے لوگ معاف کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں ہوتی ہیں۔ تو شب برات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں بے حساب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ بھی توبہ کریں، اللہ کے حضور آئیں، اور کچھ عمل ہیں وہ عمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ پوری رات میں جتنی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، رزق میں برکت کے لیے نفل ادا کریں۔ ہاں، گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے نفل ادا کریں، کوئی بھی کام ہے نہیں بن رہا ہے اس کے لیے آپ حاجت کے لیے نفل ادا کریں۔ پوری رات پڑی ہے، جتنے نفل آپ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ عمل کرنے ہیں، یہ وظیفے کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ 1000 مرتبہ دعا استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہے، اتنا لمبا نہیں آتا ہے، تو آپ تھوڑا سا پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ پھر 1000 مرتبہ کیا کریں؟ یہ تو اپنے گناہوں سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا، اور زیادہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ پڑھ لیں، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ دوسرا، آپ مریض ہیں، آپ بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی خاص بیمار ہے، آپ کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک عمل کریں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
یہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد رزق میں خیر و برکت کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ 1000 مرتبہ یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، یہ پڑھیں 1000 مرتبہ۔ یہ مختصر سے وظائف ہیں، عمل ہیں، ان کو آپ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سوئیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اٹھیں، پھر تہجد ادا کریں، کیونکہ تہجد کے لیے ایک نیند سونا یہ ضروری ہے، تو سوئیں اور پھر اٹھ جائیں تہجد ادا کرنے کے لیے۔ پھر نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے بعد پھر یہ عمل کریں، یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق 1000 مرتبہ۔ ہاں، اس کے بعد آپ پھر اپنے کام میں لگ جائیں، جو بھی آپ کرتے ہو لگ جائیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے 4 چاند لگ جاتے ہیں، کیسی بہار آتی، نئی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو کر کے دیکھیں ایک بار، انشاءاللہ سارے بگڑے ہوئے کام آپ کے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ بس امید اللہ رب العزت پر رکھیں، بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے ہی کام بنتے نظر آئیں گے۔